إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کو بیان فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ تذکرہ کیجئے جناب اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ نے ایک دو نشستیں پہلے یہ سنا تھا کہ مصر کا جو فرعون تھا اس نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی کرامت کو دیکھ کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ آپ کو دے دی خدمت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس پر 20 سال گزار چکے تھے اور آپ کی عمر 85 سال ہو گئی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ تو حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح فرما لیں، ممکن ہے کہ اللہ آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کر لے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنابہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح فرما لیا، اور 1 سال کے بعد یعنی 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کا مزدہ جو ہے وہ آپ کو سنا دیا۔ جب آپ کا بیٹا ہوا تو آپ اس سے بہت محبت فرماتے، اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے بھی محبت تھی، تو یہ بات شاک گزری جو ہے وہ گراں گزری حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تردد ہوا، اور بڑی بات یہ شاک گزری کہ حضرت سارہ نے یہ مجھے کیا کہہ دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے لیے بہتری یہ ہے کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کے نکل جائیے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کے چلے جہاں آج بیت اللہ ہے، وہاں لے کر پہنچے اور ایک درخت کے نیچے ان کو جمع کیا، ایک مشکیزہ چھوڑا اور ایک تھیلا کھجوروں کا پاس رکھا، اور دیکھنا پسند نہیں کیا اپنی بیوی کی طرف، موننا گوارا نہیں کیا، چیزیں رکھیں، بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور ایسے مقام پہ چھوڑا نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی جلیس ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی چرند ہے، کوئی درندہ انسان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام چیزیں رکھ کر اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑ کر جو ہی واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ پیچھے مڑی اور کہنے لگی ابراہیم اس مقام پہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی جلیس ہے، یہ تو میدان ہے، چٹیل میدان ہے، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں نہیں بولتے؟ ابراہیم سوال کا جواب نہیں دے رہے تو بار بار سوال کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر خود ہی حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، میرے شوہر ابراہیم مجھے بتا تو دیں کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلا دیا، زبان سے بھی نہیں کہا، سر ہلا دیا تو آسمان کی طرف انگلی کر کے یوں کہا کہ جو رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جس رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، وہ رب کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و شکر کا جو ہے وہ مرکہ اور صبر و شکر کا مرکز، جیسے ہی سفر کی طرف رواں دواں ہوئے اور اہل و عیال جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ مولا میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی آبادی میں جس میں کھیتی کا نام و نشان نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس بسائی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور مولا تو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور پھلوں سے انہیں رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کرے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا مشکیزے سے کھجوریں کھاتی رہی، تھیلے سے کھجوریں کھاتی رہی، مشکیزے سے پانی پیتی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب پیاس سے نڈال ہوئیں، خوراک نہیں تھی تو دودھ جو ہے وہ چھاتیوں میں اترنا ختم ہو گیا۔ اب جناب خود بھی پیاس سے نڈال ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نڈال ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بچے کی بے قراری کو دیکھتی ہے ماں تو بے قرار ہو کر صفا جو پہاڑی ہے اس پہ چڑھتی ہیں تاکہ میں دیکھوں ممکن ہے مجھے پانی کا نام و نشان مل جائے، ممکن ہے کہ مجھے کوئی انسان مل جائے، میں اس سے کچھ مانگ لوں۔ لا الہ الا اللہ، بیٹا جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیٹا بے قراری سے، بھوک سے، پیاس سے نڈال ہے، رو رہا ہے، واویلا کرتا ہے، جناب آنسو بہہ رہا ہے۔ ماں کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، پھر صفا سے دوڑتی ہوئی بچے کے پاس، بچہ مزید رویا، وہاں سے مروہ کی طرف گئی، پھر بچہ رویا، پھر بچے کی طرف، اسی طرح 7 چکر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کاٹے۔ اسے سائی کہتے ہیں اور حج کا اسے ایک لازم جز قرار دے دیا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان مقامات پر یعنی صفا اور مروہ پر 2 بت نصب تھے۔ جب جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ حج کریں اور صفا مروہ کی جو ہے وہ چکر کاٹے تو بعض مسلمانوں کو گرا گزرا کہ یہ مقام تو بتوں کا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو اسماعیل کی سنت کو پورا کرنا ہے، لہذا حکم دے دیا گیا کہ یہ دونوں مقامات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو حج اور عمرہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ چکر کاٹے 7، اور جو کوئی
خوشی کے ساتھ نیکی کرے گا، اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ بہرحال حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا بڑی بے قراری سے آپ نے 7 چکر جو ہیں وہ آپ نے کاٹے۔ اللہ کو یہ بے قراری حضرت حاجرہ کی اتنی پسند آئی اور حکم دے دیا قیامت تک آنے والے انسانیت کو کہ جو لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، وہ اسماعیل کی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی گدھا ہو، چاہے کوئی سائل ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، ہر آدمی کو اسماعیل کی سنت کو زندہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جو ہے جب مروا پر پہنچی تو آپ کو ایک ندا آئی، آپ دیکھنے لگی، کان قریب کیے، دل کے اندر خیال کیا کہ آواز آ رہی ہے، کہا کہ بولنے والے سامنے آ جا، آواز تیری سنائی دیتی ہے، سامنے آ جا۔ تو کیا دیکھا کہ جناب جبریل علیہ السلام وہاں موجود ہے۔ انہوں نے ایڑی ماری، وہاں سے زمزم نکلا، وہاں سے پانی نکلا، جوش کے ساتھ نکلا، اور جب جوش کے ساتھ نکلا تو انہوں نے کہا کہ رک جا، زمزم کا مطلب رک جا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ رک جا، پانی نکلا، اپنے ہاتھ کے چلو سے مشکیزے کو بھرنا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اس پانی کو چاروں طرف سے باڑ لگانے شروع کر دی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قربان جاؤں اسماعیل پر، اگر اسماعیل اس کو باڑ نہ لگاتی چاروں طرف تو یہ زبردست بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی پیا اور جناب جو ہے وہ بچے کو بھی پلایا اور جو ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلایا۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیجئے کہ مائے زمزم، جو زمزم کا پانی ہے، مبارک پانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس نیت سے اسے پیتا ہے اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ نیت کرے کہ میں زمزم کو اس لیے پی رہا ہوں میری پیاس بجھ جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی زمزم کو اس لیے پیے گا کہ مجھے شفا ہو جائے، مرض سے مجھے شفا ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شفا اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، بعض علماء تفسیر کا خیال یہ ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمزم کا ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبلہ روح ہو کے اسے پینا چاہیے، اور کوئی آدمی جب اسے پیے تو وہ اللہ کا نام لے کے پیے، 3 سانس میں پیے اور خوب پیے۔ پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ منافق جو ہیں وہ سیر ہو کے زمزم نہیں پیتے، ایمان والا مومن مسلمان جو ہے وہ سیر ہو کے زمزم پیا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ایک مدت تک آپ جو ہے وہ وہاں رہیں۔ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ جرہم کے نام سے وہاں سے گزر رہا تھا، اور جہاں زمزم کا کنواں تھا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں جہاں پرندے اڑ رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پینے کے لیے پانی لازمی ہوگا۔ پھر انہوں نے آپس میں بات کہی کہ یار ہم تو یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، پانی تو یہاں ہے ہی نہیں تھا، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا،
चुनाचे उन्होंने अपने 2 सफीरों को भेजा, 2 आदमियों को भेजा कि जाओ जाकर छानबीन करो और देखो कि क्या यहाँ वाकई पानी है। वो आए, उन्होंने तस्दीक की, वापस बताया, ये कबीले वाले वहां पहुंचे, उन्होंने इजाजत चाही वहां रहने की हजरत हाजरा से, तो उन्होंने कहा आप यहां रह सकते हो लेकिन इस पानी पर तुम्हारी मलकियत का कोई हक नहीं है। चुनाचे वो रहने लगे और बाकी मानदा खानदान को भी उन्होंने वहां बुला लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गाहे गाहे मुलाकात करने के लिए आते, हालांकि आपको तो खौफ नहीं था, इसलिए तो अब तो कबीला जुरहम के लोग भी वहां आबाद हो चुके थे, लेकिन आप चक्कर लगाते रहते, वहां रहते, अल्लाह का हुक्म होता, वापस चले जाते। बाज़ रिवायात के अंदर आता है, बाज़ उलमाए तफसीर का ये ख्याल है कि शाम से बुराक पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा आया करते थे। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि पहला इम्तिहान ये था कि जाओ अपनी जो है वो बच्चे को वहां छोड़ के आओ उस वादी के अंदर जहां ना कोई अनीस है ना जलीस है। अब अगला इम्तिहान क्या हुआ कि ख्वाब आई, ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। एक रात ख्वाब आई तो ख्याल हुआ मौला ये शैतानी ख्वाब है या रहमानी ख्वाब है, फिर इग्नोर कर दिया, सोच में पड़े रहे। 8वीं जुल्हिज्जा को ये ख्वाब आया, फिर 9वीं जुल्हिज्जा को फिर ख्वाब आया, यौम अरफा के दिन फिर ख्वाब आया। आपने पहचान लिया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। चुनाचे बेटा जब दौड़ने लगा, भागने लगा, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि बेटे को ज़िबा करो। फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जब बेटा भागने लगा, बाप का बाजू बन गया, और जब उसका फल पकने का वक्त आ गया तो क्या देखा कि मैं ख्वाब के अंदर जो है वो ज़िबा कर रहा हूं। बेटे को कहा कि तुम्हारी क्या राय है। भाइयों ये राय नहीं थी बल्कि ये इम्तिहान था, इस्माइल का इम्तिहान था। इब्राहिम ये देखना चाह रहे थे कि वो बाप, वो इब्राहिम जो नारे नमरूद में बेखौफ और खतर कूद जाने वाला है और जिसका दूध आबिदा जाहिदा ताहिरा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का दूध इस्माइल ने पिया है। आज मैं देखना चाहता हूं कि आज इस्माइल मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाता है या फिर उसका इनकार करता है। वो भी तो, उसने भी तो हजरत हाजरा का दूध पिया हुआ था, वो भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लख्ते जिगर था, आपका नूरे नजर था। उसने भी कहा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान आप कर गुजरिए जिस चीज का हुक्म आपको मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वो शायर ने कहा ना कि यह फैजान नजर था, यह मकतब की करामत किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फरजंदी। अल्लाहु अकबर। सुबह सुबह ये दोनों बाप बेटे चले, बेटा अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए चल रहा है, बेटा अपनी दिलकशी को, आज बेटा अल्लाह के लिए अपने हुस्न जमाल को, अपनी रानाई को, अपनी दिलकशी को और अपनी कुव्वत को, अपनी जवानी को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए चल रहा है। और बाप अपनी नूर नजर को, अपनी दुआओं के सबर को, अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए निकल रहा है। दोनों खुश हैं, दोनों जो है वो खुशी की हालत में निकलते हैं। आज हम अल्लाह की रजामंदी का सर्टिफिकेट हासिल करके रहेंगे। शैतान ने कहा कि अगर आज हमने इब्राहिम को ना रोका तो क़यामत की सुबह तक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान को हम कभी वरगला नहीं सकेंगे। वो गया इंसानी शक्ल में जनाबा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास और जाकर कहा कि हाजरा
جلدی کر باغ، ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو ذبح کر ہی نہیں سکتے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، وہ تو سیر کی غرض سے جنگل میں گئے ہیں۔ کہا ہاں نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جیسے ہی شیطان نے یہ بات کہی، سننے کے قابل ہے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے۔ کیا کہا کہ فرمایا کہ سن لو، اگر میرے اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، میں تو 1000 اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بھاگا اسماعیل کے پاس گیا علیہ السلام کے پاس، اور کیا کہا کہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، جوان ہو، ابھی تو تمہاری جوانی کی عمر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی ضروری بات نہیں ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ورغلانے کی کوشش کی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جمرہ عقبہ کے موقع پر، پھر آگے جمرہ وسطیٰ اور پھر کبریٰ، 3 مقامات پر آپ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ آپ نے تینوں مقامات پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا پتھر مار کر کہ اے اللہ کے دشمن پیچھے ہٹ جا، آج میرے رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو خاندان والے کیا، بیوی بچے کیا، ہر چیز کو اللہ کے حکم پر ایک مومن کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم پر کبھی بھی آنچ نہ آنے پائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان گاہ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو بیٹا باپ کو کیا کہتا ہے، ابا جان مجھے گردن کی طرف سے ذبح کیجئے، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے اور میری آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیجئے، اور مجھے جو آپ اپنی چھری کو تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ تیز نہ ہو اور آپ جو ہے میرے درد کو محسوس کریں، اور اس درد کو محسوس جب آپ کریں گے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ میری یہ قمیض اتار لیجئے اور میری ماں کو دے دیجئے، جب اسے میری یاد آئے تو وہ اپنی آنکھوں سے لگا کر راحت حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا کہ دونوں مطیع ہو گئے، اور ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا پیشانی کے بال تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ میں عرشوں والا خدا، میں کائنات کا ذرے ذرے کا خالق آج اعلان کر رہا ہوں کہ آپ اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے ہی ندا آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے تھے مینڈا لیے ہوئے۔ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ پر آپ اسے ذبح کر دیجئے، آپ اسے ذبح کر دیجئے۔ آپ نے چھری کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اسی ضمن میں ایک بات بھی سن لیجئے کہ اس مینڈے کو کھایا کس نے؟ علامہ جو شارح ہیں جلالین کے، جنہوں نے جو علامہ صاوی جلالین کے شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جنت کی کسی بھی چیز کو آگ چھو نہیں سکتی، جنت کی کسی چیز کو آگ چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب آگ چھو نہیں سکتی تو وہ گوشت پک نہیں سکتا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ جو چنندے تھے، پرندے تھے، انہوں نے اس کے گوشت کو کھا لیا، اس کو پکایا نہیں گیا کیونکہ وہ آگ پر پک نہیں سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ چنندوں نے،
پرندوں نے اسے کھا لیا، بہرحال بات دور نکل گئی۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے سامنے جو بھی آ جائے اسے جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے، لیکن اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے۔ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور نبی مرسل تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب تک تو نہیں آئے گا میں 3 دن یہاں کھڑا رہوں گا۔ وہ 3 دن تک نہ آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار میں 3 دن وہیں کھڑے رہے۔ اللہ کو یہ صفت اتنے پسند آئی، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ اور کیا کہا؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ان کی ایک اور صفت یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ نبی مرسل تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی صفت بیان کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے اور نماز کا حکم بھی دیتے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ تھے ان صفات کی وجہ سے کہ وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے نبی تھے، وعدے کے سچے تھے، زبان کے سچے تھے، اور جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل پہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر صفات اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔